جب جناب ام البنین کو خبر ملی نا کہ مولا حسین مارے گئے، بشیر ابن جذلم نے مدینے میں اعلان کیا مسجد نبوی میں، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ جب جناب ام البنین نے سنا نا، میں نے دیکھا میرے تمام علماء کے پہلے جملے پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب جناب ام البنین نے سنا نا، میں نے اس دن یہاں پہ تو نہیں کسی اور مقام پہ پیش کیا تھا، مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر مولا امیر کا گھر تھا، جس میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کے کانوں میں آواز آئی کوئی حسین مارا گیا۔ بشیر نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کون سے حسین، صرف یہ کہا حسین مارے گئے۔ بی بی ام البنین نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے سے کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی جب مسجد میں آئی نا، بشیر ممبر پہ کھڑا اعلان کر رہا تھا حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے۔ بی بی برقعے میں تھی تو اس نے ایک جملہ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے فوراً فرمایا لیکن بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے فوراً پلٹ کے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ابھی بھی اپنے آپ کو بہت تھام رکھا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، سوال کر رہی ہیں بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ تو بشیر نے جواب دیا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا۔ بشیر میں کیسے مان لوں، عباس جنگ نہ کر سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئے، ایک مرتبہ کہنے لگی واہ عباسا، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے، کون سا ایسا مصائب کا جملہ جو آپ سے برداشت نہیں ہوا؟ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا، ہاتھوں کا سہارا لیتا، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ گھوڑے سے گرے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا، اور اگر کسی کے سینے میں تیر پیوست ہو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں پڑھوں گا، میں جانتا ہوں، بس بھئی آج زیارت برآمد ہونی ہے، مجھے بتایا گیا بہت سے علم مبارک ہیں، بڑے بڑے بزرگ تبرکات جو کئی 100 سال سے برآمد ہونے والے ہیں۔ جب جناب صبح عاشور ہوئی نا، مولا عباس نے کہا امام حسین کی بارگاہ میں مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا، مولا عباس نے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے بزرگ اصحاب کہاں لڑ پائیں گے، مولا مجھے بتائیے میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔
مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے فرمایا مولا گودوں کے پالے مارے جا رہے ہیں, مولا مجھے ایک موقع دیجئے. مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. اب جناب عباس نے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی ابھی نہیں, بھی میں 10 منٹ پڑھوں گا, آرام سے سکون سے گریہ کیجیے گا. آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے, مجھے آج پڑھنے میں جلدی نہیں ہے. آج میں لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مسائل پڑھ رہا ہوں. 4 بیبیوں کو پرسہ دینا ہے, جناب فاطمہ کو, جناب ام البنین کو, جناب زینب کبریٰ کو. چوتھی بیوی ایک چھوٹی سی بیوی جنہیں چچا سے بڑی محبت تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی آج ذرا چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا میرے ساتھ. جناب عباس ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے, اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے. اندر سے ایک چھوٹی بچی کی آواز آ رہی تھی, العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. کیا کیا جناب سکینہ نے؟ جس خیمے میں مشکیزیں تھے نا, بی بی وہاں گئیں, مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں, شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا. مولا عباس نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. مولا نے ایک مرتبہ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے, اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے فرمایا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں, ہم بہت پیاسے ہیں. اب یہی کہا ہوگا نا مولا حسین نے, عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں جسے میں رد نہیں کر سکتا, عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. مولا عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. جب مقتل میں جانے لگے مولا حسین نے آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیں. جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی. ایک مرتبہ بلند آواز سے جناب عباس نے کہا بی بی الوداع. اب اگر سب دیکھ سکے میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب زینب 22 برس بڑی ہیں مولا عباس سے. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے. جیسے ہی مولا عباس آئے نا, بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی. جناب عباس قد آور تھے, گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی بابا نے فرمایا تھا بیٹی زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس جب بابا نے فرمایا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس بڑے غیور تھے, جملہ سننا تھا مولا کے آنسو بہنے لگے, فوراً خیمے سے باہر آ گئے. بعض بزرگ علماء کہتے ہیں جناب زینب نے آواز دی بیبیوں کو, بیبیوں آ جاؤ. جب سب بیبیاں آئیں نا تو بی بی زینب نے فرمایا بیبیوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا, میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں, میرا عباس چلا گیا. بھی رک جائیں, اجرکم اللہ. پڑھوں پوری شہادت, سنیں گے؟ بس بھائی مولا عباس چلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک چھوٹی سی بی بی نے آواز دی بچوں ہاتھوں میں کوزے لو, خیموں سے باہر آ جاؤ. میرے چچا عباس ابھی پانی لائیں گے, میں سب کو خود پانی پلاؤں گے, میں سب کو سیراب کروں گی. بی بی نے اشارہ کیا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, وہ جو علم جا رہا ہے نا میرے چچا عباس ہیں. ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا,
بی بی نے فرمایا میرے چچا فرات میں اترے ہیں. میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب مولا عباس نے پانی میں دیکھا انہیں جناب سکینہ کا عکس نظر آیا. مولا نے فوراً کہا بی بی کچھ انتظار کر لیجئے. اجرکم اللہ. آخری جملے بس بھائی میرے مولا عباس نے واپس چلے, سب میری طرف دیکھیں گے. جیسے ہی علم چلا نا جناب سکینہ نے کہا وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. 2 سے 4 منٹ کی زحمت. جیسے ہی علم آنے لگا نا جناب سکینہ نے آواز دی وہ میرے چچا عباس ہیں. ایک ملعون نے جناب عباس کے دائیں بازو پہ ضربت چلائی, چھپ کے وار کیا, بازو قلم ہو گیا, دوسرا بازو قلم ہوا, علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے علم دیکھا, بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی. بیٹھ جائیں میں بھی پڑھوں گا. بیٹھ جائیں. بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارہ میرے چچا کی خیر. وہاں ایک ملعون نے تیر چلایا, مولا عباس کی آنکھ میں لگا. تیر ہاتھ سے نکالا جاتا, مولا کے ہاتھ تھے نہیں. مولا نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر نکالا تو تکلیف محسوس ہوئی. پہلی مرتبہ مولا عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. وہاں کوئی بچہ بے ہوش ہو گیا. 2 منٹ 2 منٹ کی زحمت. بیٹھ جائیں. بس بھائی آخری جملے. میرے مولا کو جیسے ہی آواز دی میرے مولا چلے, زلجنہ پہ سوار. ایک مقام پہ زلجنہ رکا, مولا حسین اترے. صحاب رحمت میں آغا یزدی نے لکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا, مولا حسین نے بازو اٹھایا, کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے. مولا آگے بڑھے, دوسرا ہاتھ پڑا تھا, مولا نے رو کے کہا یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے. آگے بڑھے, ایک لاشا پڑا تھا, مولا نے سر اٹھا کے زانو پہ رکھا. مولا عباس نے فرمایا مولا جب میں دنیا میں آیا نا میری ماں نے بتایا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھر گیا. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر لوں. پھر ایک مرتبہ کا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا. مولا میں کبھی کام نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. ایک مرتبہ حضرت غازی عباس نے کہا مولا میری ایک آخری وصیت ہے, مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا. عباس کیوں میں لاشا خیمے میں نہ لے جاؤں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. مولا پانی بہہ گیا. جب شام غریبہ میں شمر نے بی بی کے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا جناب سکینہ نے کہا چچا عباس, یا عباس